الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سارے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سارے پارے پارے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسول سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج گلاو سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں سارے پانی پڑھے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے وعدہ سعد و صلاة لائق سرکاری تقریب عالم دین فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ یا اہل سنت علامہ ابن علامہ میری مراد برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سید السادات جناب پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب جملہ حاضرین و سامعین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا اللہ تعالی بانیان کو، حاضرین کو ذکر میلاد مصطفیٰ کے ساتھ دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بن کے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت و ناموس رسالت مجاہد و سپاہی بننے کی توفیق عطا۔ ہم اہل سنت ہیں، بولیے ہم سبحان اللہ 12:30 دعا کر دیں گے انشاءاللہ، تو توجہ رکھو۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر زندہ ہے۔ میں جیڑی گل کر رہا ہوں اس کے دلائل دینے کہ میں اپنی ہر کا ذمہ دار ہوں۔ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں، آمینہ کے لال بال نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا غلام مجھ پہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو میں پہچانتا بھی اس کا سلام بھی سن دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات، لکھنے والا بھی سید زادہ ہے، سید محمد بن سلیمان نانوی، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے۔ تو وہاں اس کتاب میں واقعہ ہے کہ شاہ جی کے وصال کے 70 سال بعد، کتنے 70 سال بعد پانی آنے کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی۔ علماء نے کہا کہ آپ کی قبر کشائی کی جائے اور جسد خاکی کو منتقل کیا جائے۔ فرماتے خدا کی قسم جیسے جیسے قبر سے مٹی ہٹتی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ 70 سال بعد کہتے ہیں کہ جیسے حضرت کے جسد خاکی کو نکالا گیا، خدا کی قسم 70 سال بعد کفن بھی میلا نہیں تھا، کفن بھی میلا نہیں تھا، اور آپ کے چہرہ اقدس سے کفن ہٹایا گیا تو آپ کے چہرے پہ کسی نے انگلی رکھی، خون ہٹ گیا، انگلی اٹھائی، خون مل گیا، خط ایسا جیسے ابھی بنایا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جس نبی کی اولاد میں سے آنے والا ایک عالم جس کی وصال کو 70 سال گزر جائیں، رب اس کو یہ عزت دیتا ہے 70 سال گزر جانے کے بعد کفن میلا نہیں ہوتا، تو حضور سید عالم کی حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو دلائل الخیرات ہے، امام جزولی فرماتے ہیں اسمع صلاۃ علی محبت وعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محبت والوں کا درود و سلام سن بھی لیتا ہوں، وعارف، اور پڑھنے والوں کو پہچان بھی لیتا ہوں، پڑھنے والوں کو پہچان کا۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، حافظ ابن قیم نے جلاء الافکار میں اس کو نقل کیا، اسی کی دوسری کتاب روح میں یہ بیان موجود ہے۔ امام ابن جوزی جو مولد العروس کی حدیث کو نقل کیا، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، علماء سن ہو رہے ہیں لیکن کسی بھی تھوڑا جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حافظ ابن قیم کون ہے؟ یہ دوسرے دھڑے کا عالم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس اپوزیشن پارٹی کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد رسالہ۔ حضور فرماتے اللہ علیہ روحی پہ بحث نہیں کروں کہ حضور نے 20 صفحات اس پہ بحث کر ہے۔ حضور فرماتے جب میرا غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی، میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے حتی ارد علیہ، یہاں تک کہ میں اپنے غلام کا سلام سن کے اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں، سلام سن کے اسے جواب بھی عطا دیتا ہوں۔ اس لیے بریلی کا تاجدار بولا اعلیٰ فرماتے ہیں ہم یہاں سے پڑھنے وہ دین سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں
سنتا بھی ہوں. آگے شام صاحب کیا تشریف لاؤ. ماشاءاللہ. حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں اور اللہ رب اللہ علیہ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں میں سننے والے دے سلام کو سن کے تو اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں، لیکن کان ہونا چاہیے. وہ تو کرم فرماتے ہیں، وہ تو کہتی ہے کہ میں جواب دیتا ہوں. اور اگلی بات یہ بھی روایت مسلم کے اندر ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے جسے علماء بریلیہ کے مدرسوں میں بھی سبقت پڑھایا جاتا ہے، جو بندی مکتبہ فکر کے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اہل حدیث سارے پڑھاتے ہیں، لیکن صرف پڑھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. ہمیں استاد سمجھاتے نہیں ہیں، صرف پڑھاتے نہیں، ہمیں سمجھاتے بھی ہیں. مسلم کے اندر روایت حضرت موجود ہے. میں آج علماء کو سبق سنائیں تو انہوں روز سنانا. میرے آقا سے میرے کونے فرماتے ہیں انی نعارف حجر بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ابو مسلمان. میرے قریب فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر جانتا جب مکہ میری بے ست سے پہلے میرے درود و سلام پڑھا بے ست سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. ایمان نال دوستو جڑا نبی پتھراں دا سن کے پتھراں نہیں بھولیا تے امت دا سن کے امت دا کس طرح بھول جائے گا. اس واسطے کمی ہم میں ہے، وہاں نہیں. ہمارے اندر کمی ہے، ادھر عطا میں کمی نہیں ہے. میرے کریم نبی فرماتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نہیں فرشتے پہنچ جاتے ہیں، فرشتے پہنچ جاتے ہیں. میں کہا سنگیا مانتا صحیح نا، اتنے واسطہ نہیں کہ حضور کے علمت دے ٹکڑے کھانا لے آنا. حضور فرشتے پہنچ جاتے ہیں، مکمان لیا فرشتے پہنچ جاتے ہیں. مجھے یہ بتا جو فرشتہ حضور کی قبر پہ بیٹھا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا درود میں پڑھتا ہوں، نقیب صاحب پڑھتے ہیں، حضرت صاحب پڑھتے ہیں، شاہ جی پڑھتے ہیں. فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے. یعنی درود میں پہ پڑھنا تو حضور دی کچہری ذکر میرے ابے دے آگیا ہو. حضرت درود پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب کے والد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود پڑھا. اور جب چند دیو تو ہڈا ذکر حضور دی بارگاہ چ ہوے بمائے والدیت تے کچھ گج کے درود و سلام پڑھا کرو. صبح بھی پڑھا کرو، شام بھی پڑھا کرو. میں عرض کر رہا تھا حضور جو فرشتہ حضور کی قبر پہ بیٹھا ہے وہ کس حیثیت سے بیٹھا ہے؟ فرشتہ امتی ہے میرے حضور کا، کیونکہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں فرشتے. ایمان نال دسو جس نبی دے امتی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ مشرق مغرب شمال جنوب کئی لوگ ایک دن میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی جانے، پڑھنے والے کے والد کو بھی جانے. جس نبی کے امتی کے علم کا یہ عالم ہے اس نبی کا اپنا علم کتنا ہوگا، اس نبی کے اپنے علم کی کیا بات ہوگی. اور میرے آقا کے غلاموں توجہ کرو، قرآن میں متعدد اعمال کا اللہ نے ذکر کیا. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. کتب علیکم الصیام، رمضان دے روزے رکھو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ دے گھر دا استطاعت ہوئے دے سفر کرو، حج کرو. یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، رب خود کرنے سے پاک ہے. نماز پڑھنے سے رب ہم کو حکم ہے، لیکن رب پڑھنے سے، زکات دینے سے، حج کرنے سے، روزے رکھنے سے پاک ہے. لیکن باری آئی آمنہ کے درود و سلام کی، رب فرماتے ہیں تسی پڑھو نہ پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تم درود پڑھو نہ پڑھو، میں اور میرے فرشتے ہر وقت اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور یہاں بھی علماء فرماتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں رب پڑھتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں حضرت میں غلط تو نہیں کہتا، ساتھ ساتھ تھوڑے سے مسائل کی بھی آگاہی ہونی چاہیے نا. رب پڑھنے سے پاک ہے کیونکہ پڑھنے کا تعلق زبان سے، رب زبان سے بولو، رب زبان سے پاک ہے. آخنا کیا چاہیے؟ آخنا یہ چاہیے اللہ اپنے محبوب کی طرف بھیجتا ہے، پڑھتا نہیں، بھیجتا ہے. اور ابو العالیہ رفیع بن مہران کا قول بخاری کے اندر موجود ہے کہ رب کا بھیجنا کیا ہے؟
ثناؤہ عند الملائکہ، رب فرشتوں کو بٹھا کر اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کتنے میں پڑھ رہے سبحان اللہ۔ تسی جے تھکے ہو تے اسی روز ہی محفل کرنے میں اونجی تھکے آ پیا، اس طرح نہیں کام چلنا۔ سبحان اللہ۔ ہم سنی ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس محفل میں کسی جہت سے میرے آقا کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کی بیست کا ذکر ہو، حضور کی سیرت کا ذکر ہو، حضور کی سونی صورت کا ذکر ہو، حضور کے مکے کا ذکر ہو، حضور کے مدینے کا ذکر ہو، حضور کے متعلقات کا ذکر ہو، حضور کی منصوبات کا ذکر ہو، میرے آقا کے پیارے صدیق کا ذکر آئے، حضرت سونے فاروق اعظم کا ذکر آئے، عثمان و مولا علی کا ذکر آئے، حسن و حسین کا ذکر آئے، آل کا ذکر آئے، اصحاب کا ذکر آئے، حضور کے شفتین کا ذکر آئے، حضور کے عینین کا ذکر آئے، حضور کے حضورین کا ذکر آئے، حضور کے یدین کا ذکر آئے، حضور کے رجلین کا ذکر آئے۔ کسی حیثیت سے بھی ذکر مصطفیٰ ہو، ہم سنی اس محفل کو محفل میلاد کہا کرتے ہیں۔ یہ تعریف میں کر چھڑی ہے محفل میلاد دی، ہمت کر فتوہ تولا۔ سورت دا ذکر ہوگے تامی میلاد ہے، سیرت دا ذکر ہوگے تامی میلاد ہے۔ یہ بھی گل سنو، سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی نہیں جاندی، میلاد منایا جاندہ ہے۔ اسی میلاد منا کے اے دسنے ہاں جڑا جم پوے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہونے سے پاک ہے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ ہم میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں مصطفیٰ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے عزت سب سے افضل ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ تم کیا ہو، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کیا ہو۔ بے شک اللہ اکبر اللہ، یہ پورا ایک موضوع ہے حضور کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کیا ہو۔ لیکن یہ وقت ہوا تو کسی دن اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا جتنی بھی عباداتیں ہم نے کرنی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ جتنی عبادات ہیں یہ وقت سے ریلیٹڈ ہے۔ نماز ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اے نہیں کہ فجر ویلے سی شاہ نہیں تے کھلو جائیے، زور ویلے اثر نہیں تے کھلو جائیے۔ آج کل ایسے پیر مارکیٹ وچ آ گئے نے حضور جڑے آدھے نے مولویاں 5 ویلے، ساڈی ہر ویلے۔ میں کہ ہر ویلے والا شریعت وچ کوئی بھی ٹاپک نہیں، ہر ویلے والا مسئلہ شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کتابا موقوتا، یہ موقت عبادت ہے کہ رب نے وقت پہ فرض کی ہے، وقت کے بعد نہیں تم پڑھ سکتے، زور کے ٹائم تم عشاء نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے ٹائم تم فجر نہیں۔ جس نماز کا وقت داخل ہے وہی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ پتہ لگا شریعت میں نماز 5 ٹائم ہے، درود و سلام ہمارے ٹائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ۔ اس جملہ سدھا ایویں ہوندا ہے، نماز 5 ویلے، درود و سلام ہر ویلے، اور یہ جتنی عباداتیں وقت۔ یا اللہ روزے سال کے بعد 1 مہینہ فرض نہیں، درود بھی سال بعد 1 مہینہ پڑھنا ہے، فرمایا نہیں۔ نماز دن وچ 5 فرض نہیں، درود شریف بھی 5 ٹائم پڑھنا ہے، فرمایا نہیں۔ آج زندگی جی ایک فرض ہے تے حج دی طرح زندگی جی ایک بار درود پڑھنا ہے، فرمایا نہیں۔ زکوٰۃ سال گزرن تو بعد صاحب استطاعت تے فرض ہوتی ہے۔ حضرت میں غلطی میں آتی کیا سال کے بعد ہی درود پڑھنا؟ فرمایا نہیں۔ باقی ساری عبادات وقت کے ساتھ ہیں۔ درود شریف کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں، صبح پڑھو تا قبول، دیہڑی پڑھو تا قبول، راتی پڑھو تا قبول، شامی پڑھو تا قبول، مسیتے بیٹھ کے پڑھو تا قبول، گھر جا کے پڑھو تا قبول، مصلے سے پڑھ تا قبول، بستر سے پڑھ تا قبول۔ اذان سے پہلے پڑھو تب قبول ہوتا ہے، اذان کے بعد پڑھو تب ہوتا ہے۔ درود کے ٹائم پہ کوئی قید نہیں ہے، بولیے کوئی قید نہیں۔ میں ضمن حوالہ پیش کر دیتا ہوں، کتاب کا نام فتاوی فریدیہ، لکھنے والے مفتی فرید صاحب اکوڑا ہٹک والے، یہ دارالعلوم یہ مکتبہ فکر دیوبند کے عالم دین ہیں۔ ان کا فتاوی فریدیہ جلد نمبر 1 سوال ہوا مفتی صاحب سے، حضور ساڑھے گراج ایک بندہ ہے فجر اذان دے پہلا بھی درود پڑھ جاتا رہے بار،
تے پیچھے بھی ترے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے، اذان دے کے بھی پڑھتا ہے۔ اس کی شرعی اصلیت کیا ہے؟ حوالہ میرے ذمہ، حوالہ نہ ہوئے جو چور کی سزا ہو میری سزا، لیکن اسی سن کے تقریرہ نہیں کر دے، اسی پڑھ کے کرنے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، جی میں مجاہد جہاد تے جاوے نا اسلحہ گھر نہیں چھوڑ کے جاندہ، ایویں اسی بھی حضور دی ختم نبوت دے اے نکے جے سپاہیاں تے جدوں اسی بھی میدان کے آنے اسلحہ پورا کر کے آنے ہیں۔ فتاوی فریدیہ جلد نمبر 1، مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ مفتی صاحب اذان سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے، اذان کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، شریعت کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کہ لکھتے چھڑیا نے پڑھنا کبھی نہیں، حرج نہیں، اگر شروع کدو کرنا ہے بسم اللہ کرو، آج میں اذان جیسا کی برا مولانا صاحب جماعت کرا سکتے شروع کرو جناب بسم اللہ۔ حضرات اس لیے درود و سلام کا کوئی وقت متعین بولو یار، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اور مولانا زکریا سہارنپوری ان کی کتاب قرآن تبلیغی نصاب نیا ایڈیشن فضائل اعمال، مجھے ایک بندہ کہنے لگا تسی بریلوی عجیب ہو، میں کہا جی کیوں؟ اگر تو ساڑھے تے الزام لا دے ہو، میں کہا جی کہ میں کہا تسی درود شریف نہیں پڑھ دے، میں کہا الزام تو ایسا قدر نہیں لایا لیکن تسو ایک کٹیا کیوں ہے فضائل اعمال تبلیغی نصاب میں موجود ہے؟ کہتے ہیں جی اسا اس واسطے کڑے کتاب دا حجم زیادہ ہو گیا۔ میں کہا اچھا 4 مان دا بستر جانا سوکھا 2 کلو دی کتاب ہو گئی سی حجم زیادہ ہو، ہم نے علیحدہ کتاب چھاپی ہے ہم پڑھتے ہیں۔ میں کہا مولوی پھر پھنس گیا تو واقعی میں کہا آدھا ہم جائز کہتے ہیں درود و سلام کو، میں کہا جی جائز ہے تو کڑیا کیوں؟ جائز ہے کڑیا کیوں؟ اچھا پڑھ دی ہوتے پھر پڑھ دی ہوتے لکھیا، پڑھ دے نہیں تے لکھیا کیوں؟ کتاب فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، تبلیغی نصاب میں موجود ہے۔ مولانا زکریا فرماتے ہیں بجائے اس کے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، اس سے پڑھنے سے بہتر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں کہ کتابہ تو آڈیا حوالے سالے سننے۔ دوسری کتاب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کلیات امدادیہ، اس میں حاجی صاحب فرماتے ہیں زیارت مصطفیٰ کا طریقہ، حضور کی زیارت کا طریقہ۔ اچھا فرماتے ہیں شادی نماز پڑھو، چٹا لباس پاؤ، گل کسی نال نہ کرو، تو دو زانو ہو کے مدینے وال منہ کر کے لہدے والے پاس منہ کر کے دو زانو ہو کے بولو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دل کی طرف توجہ رکھ کے پڑھو، بات نہ کرو، سو جاؤ۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں جاگدیاں یا سکتیاں نبی کریم کرم فرما دیں گے۔ اور اگلی بات ہم سے کہتے ہیں سبز پگڑیاں کتوں آ گئی ہیں؟ میں کہ حاجی صاحب نے لکھے ہیں۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں تصور یہ رکھ حضور سفید لباس پہنے ہوئے سبز امامہ باندھے ہوئے تشریف لائیں گے تو میرے کریم نبی کے غلاموں اس لیے تو ہاڑیاں کتابہ جو لکھیا کہ سرکار دی زیارت کرنی ہوئے دے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا کرو۔ اس واسطے دوستو اللہ تعالیٰ سے سارے انہوں صحیح عقیدہ مسلمان بڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک آیت جڑی پڑھی ہے وہ ترجمہ چند مفسرین دے اقوال تے پراواں دیاں کتاباں دے دلائل تواڈے سامنے تے وائنڈ اپ کام ہو جائے گا۔ تسی سبحان اللہ آکھو میں قرآن پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہ کتاب کیا ہے اور نور کیا ہے؟ پہلا حوالہ تفسیر ابن عباس، یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، کہتے ہیں یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ حضور کو رب نے نور بنا کے بھیجا، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ یہی حوالہ قرطبی میں موجود ہے، یہی حوالہ جلالین شریفین کے اندر بھی ہے، یہی حوالہ جناب والا بیضاوی میں بھی ہے، یہی حوالہ رازی میں بھی ہے، یہی حوالہ قرطبی کے اندر بھی موجود ہے، در منصور میں بھی موجود ہے، حاضر کے اندر بھی موجود۔ گلنا علماء دے سامنے کرو نا تو دو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آدھے نے جنہیں توڑے اتو لنگ گئی جانے، اور یہ کتابوں کے نام ہے، ان تفاسیر میں موجود ہے کہ حضور کو رب نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا جی نور
کہ جی نور نے تو پیدا کی نہیں ہوئے نور تے پیدا ہو تو پا کے تے حضور آمنہ دے جسم جو پیدا ہوئے میں کہ رب قادر ہی کہ نہیں رب قادر ہے کہ نہیں کہ قادر ہے میں کہ جڑا بغیر ماں باپ تو آدم بنا سکنا پیدا کر سکنا تو وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ آمنہ کے جسم سے حضور کو نور بنا کے پیدا نہیں کر سکتا ہے نہیں جی آپ کو سمجھتے دونوں چیزیں نور و بشر نور ہے تو بشر نہیں بشر ہے تو نور نہیں کہ اپوزٹ ہے کہ اپوزٹ ہے میں کہا کدے قرآن پڑھے آنے اکھا جی پڑھے آ میں کہا سورہ مریم دا مطالعہ کیتا نہیں اتھے بھی نوری دا ذکر ہے باشرن سبیہ ہاں اللہ دا فضل ہے اسی اللہ حضرت نوکران قرآن پڑھنا آؤندہ سان آج کل حضرت ایسے آج مولوی آگئے ہیں جنہاں قرآن بھی سدھا نہیں ہوتا سورت انشراح نہیں آتی علام نشرح نہیں پڑھ سکتے تو ڈیمانڈا پنجی ہزار نہیں خدا دی قسم ہے مسجد الحرام کو پڑھتا ہے مسجد الحرامی حضرت ایک معنی بننا تو کس زمرے جانا ہے علماء جانتے ہیں کہ اس کو حرام کو حرامی استغفر اللہ میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہتے لیکن دسنا چاہنا ایو جا مولویاں تو بچو جنہاں دیاں داڑیاں بھی سنت مطابق نہیں یار دور کی طرف جانا میں ناصر مدنی کی بات کر رہا ہوں ان تو وہ آگے بھی میدان چاہ گئے تھے انہوں نے آکھا کہ سننا جائز ہی نہیں میں کہا بڑی دیر ہو گئی حضرت جس نے کوٹیاں تے بنگلے بن گئے ان کے انہوں ہوش آئیے ایسی تے پہلے ہی چیخ دے رہے ہیں اے مولوی نہیں یہ ڈرامے باز ہے فرق اتنا ہے حضور اس سٹیج ڈرامے والے سٹیج تے جا کے جھکا کر دے نہیں اے ممبر تے بیٹھ کر اے فرق اس داڑھی رکھی ہوئی ہے انہاں داڑیاں نہیں رکھیاں ہوئی وگرنہ کام میں چونی بھی دا فرق کوئی نہیں تو اس کو لوگ عالم سمجھ کے نہیں بلاتے محظوظ ہونے کے لیے تبھی خوشی کے لیے بلاتے ہیں اور جتنے کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں وہ جدو پریشان ہو گئے آدم ناصر مدنی تقریر سن لیں یار عالم تو وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو دل پہ اثر کرتی ہے انداز بیان اگرچہ کچھ شوق نہیں لیکن شاعر کے اوپر جائے تیرے دل میں میری بات اس واسطے ان علماء کی گفتگو سنو جو حضور کی محبت کے جام پلاتے ہیں جو حضور کے در سے جوڑتے ہیں جو حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں کی زینت بناتے ہیں ایسے علماء سے بچو جو در مصطفیٰ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں تو میرے آقا سید کونین کے غلاموں کہا جی نور ہے تو بشر نہیں بشر ہے تو نور نہیں میں کہا جی بشر نور اپوزٹ میں کہا جی میں کہا جبریل نور ہے کہ بشر میں کہا جی وہ نوریوں کا چیف گیسٹ ہے چیف ہے وہ نوریوں کا جناب والا بہت بڑا سردار ہے کہ جو سردار ہے محمد مصطفیٰ دے دربار دا منگتا ہے جبریل وہ کیا کہتا تھا 3 دن آتا رہا یتیم بن کر قیدی بن کر مسافر بن کر حضور کے در حضور کی بیٹی کے در دولت پر حضرت جب حسنین بیمار ہوئے زہرا پاک علی مرتضیٰ نے روزے رکھے تو جبریل کیا کہتا کہ آج غلام آیا ہے آج قیدی آیا ہے آج مسافر آیا ہے یہ جبریل حضرت مریم کے پاس بشریت کے لباس میں آیا حضرت مریم نے آکھیا ہوئے نوجوان میرے قریب نہ آئی میں آج تک کسی مردہ نہیں دیکھیا غیر محرم اور نہ مجھے کسی نے دیکھا ہے جبریل نے کیا کہا میں خود نہیں آیا کسی نے بھیجا گیا کیوں آئے ہو اگر کہ تمہیں بیٹا دینے سیدہ مریم کہتی ہے میری شادی نہیں ہوئی میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے کیسے وہاں والی غلام زکیہ اجدہ مندر ایو لیا نہیں زکیہ غلام زکیہ اجدہ مندر دینا ایو لیا پاک زکی سونا اچھا پیارا صورت والا اسی کی میں میری تے شادی نہیں ہوئی ارے جبریل آکے میں صرف پھوک مار لوں دم ڈالوں گا وہ ہوا سارا واقعہ آپ نے سنا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا جبریل نور ہو کے بشریت لباس جاوے کہ ہوتی نورانی ہے کچھ فرق نہیں پہندا کہ جڑا جبریل دا بھی آقا ہے جو جبریل کا بھی آقا ہے اگر وہ نور ہو کے بشریت کے لباس میں آ جائے تو ہوتی نورانیت میں بھی فرق نہیں آتا مجھے ایک بندہ کہتا ہے یار کیسے کہہ سکتے ہو جو نور ہے میں کہا تمہاری کتابوں سے فتاوی فریدیہ میں یہ سوال یہ موجود ہے حضور نور ہے یا بشر مفتی صاحب کہتے ہیں جڑا نور نہ مننے وہ بھی مومن نہیں جڑا بشر نہ مننے وہ بھی مومن نہیں میں کہا صرف بشر ہی نہیں
اسی اپنے جہا بشر نہیں منتے، اسی حضور نو بشر مننے ہاں، لیکن کیویں دا سید البشر، سید البشر، اکمل البشر، افضل البشر۔ حضور ہم جیسے بولیے حضور ساڈے ورگے نہیں، اسی تھکیے وبا پھیلے، حضور جہاں بیماری اور لعاب لگائیں رب شفا عطا فرمائے۔ حضور بشر ایسے کہ ہمارے پسینے سے بدبو آئے، حضور کا معطر و معبر پسینہ جہاں گر جائے خوشبوؤں کے حلے اٹھتے رہتے ہیں۔ حضور ہم جیسے بشر نہیں ہے۔ میرے آقا سے حضرت جابر عرض کرتے سویا سب سے پہلے رب نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا ارض ولا سماء ولا قال۔ حضور فرماتے ہیں جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا جا سکتا ہوں، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت جب وقت بھی نہیں تھا، لو بھی قلم بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، جنوں انسان زمین آسمان کچھ نہیں تھا، اس وقت جابر تیرا نبی موجود تھا۔ اس وقت بھی حضور موجود تھے۔ کس طرح موجود تھے؟ شیخ محقق محدث دہلوی مدارج کے اندر فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی ساری کائنات کو رب نے محمد کے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ اور دقائق الاخبار شریف کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ نے حضور کا نور پیدا فرمایا، کاش کے وقت ہوتا تو میں بات کرتا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، ایک دن حضور کے نور کو دیکھا، حضور پسینے سے شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا، شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا، رب نے ماتھے کا پسینہ لے کے جنت حور و غلمان لوح و قلم عرش و کرش کو پیدا کیا، ابرو کا پسینہ لیا، رب قدیر نے تمام نوری مخلوق کو بنایا، اور چہرے کا پسینہ لیا، رب نے انبیاء و مرسلین کو خلق فرمایا۔ اور میرے آقا سید کونین کے غلاموں حضور کے پیارے پیارے گورے گورے جناب والا ماتھے اور ناک مبارک کا پسینہ لے کے امام غزالی فرماتے ہیں رب نے پوری کائنات کے مومنوں کو تخلیق فرمایا۔ گل ساری سرکار دی، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب نے جساں جو دیتا حضور کے نالین دے صدقے دیتا ہے۔ ساڈے تا چولہے ہی حضور دے نام تے جلدے، ساڈیاں اولاداں حضور دے نام تے پلدیاں نے، ساڈیاں زندگیاں حضور دے نام تے جناب والا جاری نے، تے بندہ نمک حرام ہوندا او کھاوے کسے دا تے گیت کسے دے گائے، کم از کم ساڈا تے حق بندا نا حضور کہ اسی تے کھانے ہی حضور دے نام دا، پھر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ یہ میلاد کے حوالے سے ایک حوالہ محدث ابن جوزی مولد العروس میں خود فرماتے ہیں، جو میلاد کی خوشی کرے، جو میلاد کی خوشی کرے، دوسرے لفظوں میں جڑا حضور دی آمد تے صرف مسکرائے، کچھ نہ کر سکتا ہوئے، صرف خوش ہو کے مسکرائے۔ محدث ابن جوزی مولد العروس میں فرماتے ہیں یہ اس کی خوشی کرنا مسکرانا قیامت کے دن اس کی اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ ایسے نہ لا سکے ہو، صرف خوشی کرو کہ آپ انہاں دا چاند آ گیا، صرف دل میں مسکرا دو، خدا کی قسم رب جس مسکرانے پہ بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور شاہ عبدالحق سے دل ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شروع سے اہل ایمان کا یہ طریقہ آ رہا ہے، میلاد شریف کی راتوں کو وہ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کے ولیموں کی خوشی کرتے ہیں، اور دن کو وہ صدقہ و خیرات میں مزید وسعت کر دیتے ہیں، اور ہر دن کو عید کر کے مناتے ہیں۔ یہ شروع سے اہل ایمان کا طریقہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ منو تو ہم سارے میلاد مصطفیٰ کرن دی، سنن دی، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک ڈیمانڈ ہے، میلاد کی محفل کی یہ ریکویسٹ ہے، میں اس محفل میں کر رہا ہوں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ بات یہ آج وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ 5 ٹائم نماز پڑھیں، سبحان اللہ۔ میں قسم نہیں چکمان لگا،
میں کوئی اور نہیں، صرف اتنی گل کرو، نیت کرو اللہ مزید توفیق دے گا۔ 5 ٹائم نماز پڑھا، سارے نہیں بولے، میرے ہاتھ توجہ رکھو جناب، 5 ٹائم نماز پڑھا گے، قرآن کی تلاوت کران گے۔ اچھا نماز جیڑی ہے نا نابالغ بچیاں تے فرض نہیں ہوتی، 7 سال دا ہوئے تو نماز دا آکھو، 10 دا ہوئے تے چڑک کے پڑھاؤ، کیوں حضرت؟ جیڑے 7 تو کاٹنے انہوں نے معافی ہے۔ شریعت میں جو 7 سال سے کم عمر بچے ہیں ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، انہیں معافی ہوتی ہے۔ جڑے 50 سالوں دے ہوتے نہیں پڑھتے انہوں دے بارے کی خیال ہے؟ وہ اجے 17 سالوں سے تھلے ہی نہیں۔ خدا دا واسطہ نہیں، ہن ساڈے اثر ہو گئی ہے کہ مغرب ہونے والی ہے، اثر تے مغرب دے درمیان چوکھا ٹائم نہیں ہوتا، اس واسطے غروب ہون تو پہلا آؤ اس رب اپنے دلوں کی زینت بنا لو۔ حضور دے ہر روز انشاءاللہ 100 بار درود پڑھا پڑھو گے، گھٹ تو گھٹ 100 بار۔ یار سونے اب 5 منٹ نہیں لگ رہے تو 100 بار درود و سلام پڑھ کے سو۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ رات آوے یا مدینہ نظر آوے یا مدینہ کا سلطان نظر آوے، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کو نیند سلا جانا۔ اللہ تعالیٰ منوں ہم سارے صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا